دواخانہ حکیم اطہر سے آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم عاجز حکیم اطہر حاضر خدمت ہے۔ دوستو، گرمی زندگی ہے اور ٹھنڈک موت ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب زندہ ہوتا ہے اس میں خون ہوتا ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور آپ موسٹلی دیکھ لیں، میرے ہاں، رب کے ہاں سے جو چیزیں آپ لوگوں کو، مجھے، ہم تمام لوگوں کو میسر ہیں، جتنی طاقتور چیزیں ہیں وہ گرم ہیں، کیونکہ گرمی زندگی ہے اور ٹھنڈک موت ہے۔ آپ دیکھ لیں، کھجور کو دیکھ لیں، زیتون کو دیکھ لیں، انجیر کو دیکھ لیں، مرغی کو دیکھ لیں، مچھلی کو دیکھ لیں، انڈا دیکھ لیں، آپ کسی قسم کا کوئی آئل دیکھ لیں، لائک کھجور دیکھ لیں، بادام دیکھ لیں، پستہ دیکھ لیں، جتنے قسم کے گوشت ہیں یہ ساری چیزیں گرم ہیں، ان میں کوئی چیز ٹھنڈی نہیں ہے۔ میرا رب مالک ہے نا، اسی کی بنائی ہوئی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ گرمی زندگی ہے، ٹھنڈک موت ہے۔ اب جب جوانی ہوتی ہے نا، جب جوانی کا عروج ہوتا ہے، ہر انسان پہ ایک جوانی آتی ہے۔ دیکھیں سورج، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب سورج پہ جوانی ہوتی ہے، دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اور جب عین عروج پہ آتا ہے 12-1 بجے کے درمیان میں، تو پھر اس میں حدت ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے، اس میں تپش ہوتی ہے۔ ایون دن کے دسمبر کے بھی 12-1 ہوں تو سورج میں تپش ہوتی ہے۔ اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو سورج بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انسانی باڈی کی یہی سائیکالوجی ہے، یہی نفسیات ہے کہ جب اس کا عروج ہوتا ہے تو وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھوکا انسان بھی جب عروج پہ ہوتا ہے، جب جوانی ہوتی ہے، اسے خوراک نہیں مل رہی ہوتی، تب بھی اس میں میرے رب نے طاقت رکھی ہوتی ہے، کیونکہ عروج ہوتا ہے۔ اور پھر ہر عروج راز والاست، اس عروج پہ، اس عروج کے دور میں اگر انسان نے اپنی کیئر کی ہو، اپنی صحت کی فکر کی ہو، تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، لیکن حکیم اطہر کہتا ہے اس میں شرط خوراک کی ہے۔ اگر خوراک ہے اچھی تو مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہاں، وہ جو تپش ہے نا، وہ جو گرمی ہے نا، جو اندر طاقت کی، وہ کمزور ضرور پڑ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مرد 4 عورتوں کو سنبھال سکتا ہے، ہاں، اگر وہ انصاف کر سکے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے گلہ کیا، تو آپ نے صحابی کو بلا کے پوچھا تم انصاف کرتے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انصاف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ آپ نے 4 سیب منگوا لیے، 4 سیب اس کے سامنے رکھ دے۔ اس نے کہا یہ 4 سیب ہیں، میں 2 ایک بیوی کو دیتا ہوں، 2 دوسری بیوی کو دیتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا آپ انصاف نہیں کرتے ہو۔ سرکار نے چھری منگوائی، ایک سیب کو کاٹا اور کہا آدھا ایک بیگم کا، آدھا دوسری بیگم کا۔ فرمایا کہ اگر 4 میں سے 2 کم میٹھے ہوئے، وہ ایک خاتون کے پاس چلے گئے، اور زیادہ میٹھے والے دوسری خاتون کے پاس چلے گئے، تو اٹ مینز کہ آپ نے نا انصافی کی ہے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی شریعت ایسے نہیں اجازت دے دیتی، ہر ایرا غیرہ اٹھے اور شادیوں پہ شادیاں ٹھوکتا جائے۔ اس میں انصاف، یہ چھوٹی سی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ پھر طاقت میں بھی انصاف ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر طاقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ طاقت ضروری ہے انسانی جسم میں، انسانی باڈی میں۔ اگر انسانی باڈی میں، انسانی جسم میں طاقت موجود ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔
اب آتے ہیں حکیم عطر کی طرف۔ حکیم عطر آپ کو 4 شادیوں کے طاقتور ہونے کے گر بتا رہا ہے۔ حکیم عطر آپ کو 4 شادیوں سے روک تو سکتا نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی ایک بیوی کافی ہے، وہ آپ کو 4 نہیں کرنے دے گی، لیکن اگر آپ خوش قسمتی سے 4 کر لیتے ہیں اور مردانہ طاقت کی کمی ہوتی ہے تو وہ حکیم عطر نہیں ہونے دے گا، وہ نہیں ہونے دے گا حکیم عطر۔ آپ کو 4 شادیوں نہیں 8 شادیوں جتنی طاقت کی ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کے اندر زندگی بیدار کر دے گی، آپ کے اندر خون کا بہاؤ بڑھا دے گی۔ گرمیوں کی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ سیزنل چیزیں بتا رہا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں نا، دیکھیں طب جو ہے نا، یہ فطرت ہے۔ طب جو ہے، دیسی ادویات جو ہیں، یہ بیسیکلی فوڈ سپلیمنٹ ہے، ناٹ اے میڈیسن۔ یہ میڈیسن نہیں ہے، یہ انسانی جسم کے اندر کے نظام کو فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے ایکولائزر کر دیتی ہیں، بیماری کو ختم کر دیتی ہیں، طاقت کو بڑھا دیتی ہیں اور آپ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں وہ 4 شادیوں والا نسخہ۔ آپ پوچھیں گے حکیم صاحب وہ بتا دیں، چلو میں بتا ہی دیتا ہوں یار، کیا یاد کریں گے۔ میرے ایک دوست ہیں، بہت بڑے دوست ہیں، بہت بڑے طاقتور آدمی، اتنے طاقتور، ملک صاحب ہیں ایک، وہ اکثر مجھ سے ہنستے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ بھی یار کمال ہو یار، آپ بتا دیا کرتے ہو لوگوں کو ایسے ہی چیز۔ تو دوستو آپ سبزی منڈی میں جائیں، سبزی منڈی میں کوئی دوست بنائیں، اسے کہیں یار سفید پیاز، بالکل سفید دودھ کی طرح ہوتا ہے وہ سفید پیاز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیازوں میں سے 1-2 نکلتے ہیں، وہ اسے کہیں آپ کو دے۔ وہ 1 پیاز روزانہ 2 چمچ خالص گھی میں بھون لے اور کھانے کے ساتھ کھا لیں۔ دوستو 40 دن 1 پیاز روزانہ، وہ سفید پیاز 1 روزانہ خالص گھی کے 2 چمچ میں بھون کر کھا لیا کریں۔ آپ کی جوانی مستانی ہو جائے گی، بے قابو ہو جائے گی۔ حکیم عطر یہ کہہ رہا ہے، میں ایسے نہیں کہتا، میں ان کتابوں سے آپ کو نسخے بتا رہا ہوں جو پرانے حکیم دیا کرتے تھے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیٹ کے اندر کیا ہے حکیم بتا دیا کرتے تھے، حکیم عطر بھی پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ وہ طاقت آپ یار اس کو استعمال تو کرو نا، دعائیں کرو گے یوں نہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو، اس کے بعد حکیم عطر کے اس جگر پارے کو آزمائیں، اس کو آزمائیں تو صحیح نا۔ یہ وہ نسخہ ہے نا دوستو، یقین کر لیں، آپ کھائیں تو آپ 40 دن اس سفید پیاز کو خالص گھی کے 2 چمچ میں بھون لیں، بس بیگم کو بولو بھون دیں بس، اور پھر 1 شادی ہے تو 2 تیار کر لیں، اور اگر 2 ہے تو 3 تیار کر لیں، اور اگر 3 ہے تو 4 تیار کر لیں۔ لیکن خدا کے واسطے میری یہ ویڈیو اپنی مسز کے سامنے نہیں دیکھنا، پھر حکیم عطر کی خیر نہیں ہے۔ یہ نسخہ زندگی بڑھا دیتا ہے، یہ جسم میں گرمی لا دیتا ہے، خون لا دیتا ہے۔ گرمی زندگی ہے دوستو، ٹھنڈک موت ہے۔ تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ٹوٹکا کچن کا ٹوٹکا، میں نے کہا نا میں مہنگی چیزیں نہیں بتاؤں گا، مہنگی نسخے بھی بتا رہا ہوں، جو وہ کہتے ہیں نا جو مزاج یار میں آئے وہ کرے۔ آپ میرے دوست ہیں نا، آپ میرے بھائی ہیں نا، تو حکیم عطر آپ کال کریں، مجھے کال کریں، حکیم صاحب کو کال کریں، حکیم صاحب فلاں چیز کا نسخہ بتائیں، میں فوراً اگلی ویڈیو میں وہ نسخہ بتا دوں گا۔ بخیلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔